بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو سدا خیر و عافیت کے سائے میں رکھے۔ پیارے دوستو، آج آپ کو محبت کا صرف ایک دن کا وظیفہ بتاؤں گا۔ اس وظیفے سے محبوب آپ کے بغیر ایک منٹ نہیں رہ سکے گا، اس کے دل کو چین نہیں آئے گا جب تک وہ آپ سے بات نہ کر لے، آپ سے اپنی محبت کا اظہار نہ کر لے، یا جب تک وہ آپ سے معافی نہ مانگ لے، انشاءاللہ وہ بے چین ہی رہے گا۔ یاد رکھیں، دل کا سکون جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی میں ہے، اللہ کی یاد میں ہے، اللہ کے ذکر میں ہے۔ اگر آپ سے کوئی شخص ناراض ہو گیا ہے یا ایسا شخص جس سے آپ بے پناہ محبت کرتے ہیں لیکن وہ آپ سے محبت نہیں کرتا، آپ چاہتے ہیں کہ اللہ کا کوئی ایسا کرم ہو جائے، کوئی ایسا معجزہ ہو جائے کہ وہ شخص بھی آپ سے بے پناہ محبت کرنے لگے، اگر اس کا آپ سے نکاح نہیں ہوا تو اللہ تعالیٰ کوئی ایسے معاملات کر دے، کوئی ایسے اسباب پیدا کر دے کہ آپ کے نکاح میں آسانیاں ہو جائیں، اللہ کا ایسا کرم ہو جائے کہ آپ ایک دوسرے سے نکاح کے رشتے میں جڑ جائیں، تو اللہ تعالیٰ کے ایک صفاتی نام کا آج آپ کو جو خاص وظیفہ بتاؤں گا، اس کو آپ نے ایک خاص طریقے سے پڑھ لینا ہے۔ اللہ کے فضل و کرم سے وہ انسان جو آپ کے بارے میں اچھا نہیں سوچتا، جس کے ذہن میں جب آپ کا خیال آ جائے تو اسے غصہ آنے لگتا ہے، جس کا آپ نے دل دکھایا ہے یا جس نے آپ کا دل دکھایا ہے، وہ آپ کے لیے ایسے تڑپے گا جیسے مچھلی پانی کے بغیر تڑپتی ہے۔ میرے دوستو، محبت جو ہے وہ ہر انسان کو نہیں ملتی، لیکن جس انسان کو اس کی محبت مل جائے اس کی خوشی صرف وہی شخص جانتا ہے۔ وہ لوگ جن کو ان کی محبت نہیں ملتی وہ وظائف و عملیات کرنے میں ناکام ہو جاتے ہیں، اور ناکام اس لیے ہو جاتے ہیں کہ وہ بتائے گئے طریقے کے مطابق وظیفے یا عمل کو نہیں پڑھتے۔ وہ انسان جو محض اس نیت سے وظیفے کو پڑھتا ہے کہ پڑھ کر دیکھ لیتا ہوں، فائدہ نہ ہوا تو نقصان بھی نہیں ہوگا، اس انسان کو فائدہ قطع نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ پر یقین رکھتے ہوئے کوئی بھی عمل، کوئی بھی وظیفہ پڑھیں گے، اچھی نیت سے پڑھیں گے تو 100% فائدہ ہوگا۔ میاں اپنی بیوی کے لیے پڑھے، بیوی شوہر کے لیے پڑھے، ایسا شخص جس سے نکاح کرنے جا رہے ہیں، جس سے رشتہ طے پا گیا ہے، اس کے لیے پڑھیں تاکہ وہ ساری زندگی آپ کی بات مانے، یا ایسا شخص جس سے نکاح کرنا چاہتے ہیں، محبت کی شادی کرنا چاہتے ہیں، اس کے لیے پڑھیں، انشاءاللہ وہ شخص آپ سے رشتے کے لیے مان جائے گا۔ اگر آپ دونوں کے گھر والے نہیں مان رہے یا ایک کے گھر والے نہیں مان رہے تو اس وظیفے کی برکت سے آپ کے گھر والے بھی مان جائیں گے اور خوشی خوشی آپ کی شادی کر دیں گے۔ میرے دوستو، محبت کی شادی کے لیے، کسی شخص کے دل میں محبت ڈالنے کے لیے، کسی کو اپنا بنانے کے لیے اس وظیفے کو ایک مرتبہ میرے کہنے پر پڑھ لیں، اللہ کا ایسا خاص کرم ہو جائے گا کہ آپ دیکھ کر حیران ہو جائیں گے۔ تو بنا وقت ضائع کیے آئیے بڑھتے ہیں وظیفے کی جانب۔ بے انتہا آسان وظیفہ ہے۔ وظیفے کو رات کے وقت تنہائی میں بیٹھ کر پڑھیے گا، کسی کے سامنے نہیں پڑھنا، نہ کسی کو بتا کر پڑھنا ہے۔ ہاں، جب آپ کو اس وظیفے کا فائدہ ہو تب آپ کمنٹ میں بتا سکتے ہیں، کیونکہ یہاں پر آپ کو کوئی نہیں جانتا۔ اگر محبوب کی تصویر آپ کے پاس ہے تو اس کی تصویر کو دیکھتے ہوئے یہ وظیفہ پڑھ لیں۔ اگر تصویر دیکھنے میں مشکل آ رہی ہے یا آپ کے پاس تصویر نہیں ہے تو آپ اس شخص کے بارے میں سوچ کر، اس کا تصور کر کے بھی اس وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں۔ دونوں صورتوں میں یہ فائدہ دے گا۔ سب سے پہلے 11 مرتبہ درود ابراہیم پڑھ لیجئے گا، جو کہ ہم نماز میں پڑھتے ہیں۔ پھر آپ نے 121 مرتبہ اللہ تعالیٰ کا ایک نام یا مسبب الاسباب، ایسا نام ہے جو پہاڑ جیسی رکاوٹوں کو بھی، پہاڑ جیسی مصیبتوں کو، پریشانیوں کو ریزہ ریزہ کر دے گا۔ یا مسبب الاسباب، یا مسبب الاسباب 121 بار پڑھنا ہے۔ جب 121 بار پڑھ لیں تو 21 بار یا ودودو پڑھیے گا، اور صرف 3 بار اپنے محبوب کا نام لے کر آخر پر بھی 11 مرتبہ درود ابراہیم پڑھیے گا، اور اس کی تصویر پر یا تصور میں اس پر 3 بار پھونک مار دیجیے گا۔ پہلی پھونک ماریں گے اس کے دل میں طرب پیدا ہوگی،
دوسری پھونک سے اس کی روح میں طرف پیدا ہوگی، تیسری پھونک سے اس کا خود پر قابو ہی نہیں رہے گا، وہ آپ کی طرف دوڑے گا، دنیا کے کسی بھی کونے میں موجود ہے، فوری سارے کام چھوڑ کر آپ سے رابطہ کرے گا، آپ سے بات کرے گا۔ اگر اس سے محبت کرتے ہیں، وہ اس بات سے غافل ہے تو خود آپ سے بات کرے گا، ایسے طریقے تلاش کرے گا جس سے آپ سے محبت کا اظہار کر سکے۔ میرے دوستو، اس وظیفے کو قطعاً بھی آپ نے ہلکا نہیں لینا، اللہ تعالیٰ پر یقین رکھتے ہوئے اچھی نیت سے پڑھنا ہے، انشاءاللہ 100% فائدہ ہوگا۔ فائدہ ہو تو اللہ کا شکر ضرور ادا کیجئے گا، اور اس وظیفے کی خاص اجازت کے لیے ویڈیو کو ضرور لائک کریں، چینل پر نئے ہیں تو چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کریں۔ آپ سے انشاءاللہ اگلی نئی ویڈیو میں ضرور ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اور بندہ ناچیز کو اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔